الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں، اور اللہ پاک ہمارے مالک ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں، اور اللہ پاک ہمارے رازق ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ ہمارا کوئی رازق نہیں۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ساری کی ساری مخلوق جس طرح اپنے پیدا ہونے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، اسی طرح کسی کو نفع دینے میں بھی یا نقصان دینے میں بھی اللہ ہی کی محتاج ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو یہ مخلوق میں نفع دے پائے گی، اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو یہ مخلوق میں نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک چاہیں گے یہ مخلوق میں نقصان دے پائے گی، اللہ پاک نہیں چاہیں گے یہ مخلوق میں نقصان نہیں دے سکتی۔ ساری کی ساری مخلوق ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی محتاج ہے، جبکہ اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ اللہ پاک ہر شے سے بے نیاز ہیں، اور جبکہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ پہ انحصار کرنے پر مجبور ہے، جبکہ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے نا وہ ہے شرک۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت اس کے خالق و مالک کو پانا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسے فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں افضل المخلوق پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات میں سے افضل انسان جو ہے وہ ساری مخلوقات میں سے افضل ہے، اور وہ اللہ پاک کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ پاک چاہتے تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتے تھے، جانور، چرند، پرند، درخت، جو چاہتے بنا لیتے، لیکن اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر ہمیں انسان بنایا جو ساری مخلوقات میں سے افضل ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نورانی طریقوں پر عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہوں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، اللہ راضی ہوں گے ہماری آخرت بھی بنے گی۔ وہ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہر وہ کام جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے اس سے اللہ راضی ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں نیک کام روزمرہ زندگی کے معمولات کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جانا ہے۔
مثال کے طور پر جب ہم صبح اٹھیں، مصنون دعا پڑھ لی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھ لی مصنون، وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ناشتہ بنایا یہ سوچ کر کہ دوسروں کی خدمت کا ہمیں حکم ہے، یہ بھی میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، خود ناشتہ کیا یہ سوچ کر کہ یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت لازم ہے، اور یہ کہ کھانے سے جسم میں جو طاقت آئے گی وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ تو کوئی بھی کام شروع کیا پہلے بسم اللہ پڑھ لی، کھانا بناتے وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور خاص طور پر اگر درود شریف پڑھ کر کھانا بنایا جائے گا تو کھانے والوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ تو درود شریف جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھتے چلے جائیں۔ آج جیسے جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے بارے میں خصوصی آپ کا فرمان عالی بھی ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ تو جب انسان درود پڑھتا ہے، جیسے ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو چند دن اگر ہمت کر کے ہم روزانہ 300-400 بار درود شریف پڑھ لیں تو پھر ہماری زبان اس کی عادی ہو جائے گی، تو پھر خود بخود چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان ہماری درود شریف پڑھتی رہے گی۔ اور اگر یہ زبان ذکر کے ساتھ جڑ جائے گی تو بہت سی فضول باتوں سے بچ جائے گی، بہت سی فضول باتوں سے بچ جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی شخص ملے اسے ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں، اجر کا اجر، اصلاح کی اصلاح، کوئی بھی نعمت مل رہی ہو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، یہ سب نیکی کا کام ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آخرت میں کام آ سکتی ہے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان اس دن بھاگتا پھرے گا۔ آج ہماری زبان پھیلانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، ہم جب کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ، سبھی کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھیں گے قیامت کے دن یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ میں کام آ سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص لسانی ذکر کے ذریعے ذکر کرتا ہے جو بھی بہت اہم بات ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ قلبی ذکر سیکھ لے تو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، کیونکہ یہ قلب ہمارا جو ہے یہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، قلب اور ہماری سانس 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے قلب کو اللہ اللہ کرنے پر لگا دیں، ایک وقت آتا ہے کہ یہ اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور پھر یہ ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ 7-8 گھنٹے ہم سو بھی جائیں تو ہمارا قلب جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اور یہ دوستو بھائیو بزرگوں اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ آج کے گزرے دور میں بھی یہ قلبی ذکر سیکھنا جو ہے یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے اللہ وہی ہیں، آج بھی ذکر کی تاثیر وہی ہے، آج بھی جو بھی یہ ذکر کرے گا ایک وقت آئے گا کہ اس کے قلب اس کو اڈاپٹ کر لے گا، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی ہمت کر کے ذکر سیکھ لیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرتے رہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ایک جس میں بتا ہے کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر سب سے آسان عبادت ہے، اور یہ اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی
اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.